بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم تمرین نمبر 15 حل کریں گے۔ موصوف صفت کا بیان چل رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے عربی میں ترجمہ، اردو جملے دیے ہوئے تو پہلا جملہ ہے عربی مدرسہ، اور ہم یہ بات جان چکے ہیں اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے۔ جب ہم عربی بنائیں گے تو صفت موصوف پہلے لائیں گے اور صفت بعد میں لائیں گے۔ تو عربی مدرسوں میں یہاں پر مدرسے جو ہیں موصوف ہیں، تو لہذا سب سے پہلے ہم اس کی عربی لے کر آئیں گے۔ مدرسوں کو عربی میں مدرستن جمع مدارس ہوتا ہے، تو جمع ہے تو ہم المدارس موصوف لے کر آئیں گے، اور پھر اس کی صفت ہے عربی تو العربیت۔ یہ واحد مؤنث لا رہے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب موصوف ہمارا جمع غیر عاقل ہوگا، مدرسوں میں عقل نہیں ہوتی ہے، تو اس کی صفت ہم واحد مؤنث لے کر آئیں گے۔ دوسرا جملہ یہ دے رہے ہیں تعلیم یافتہ لڑکیاں، تو تعلیم یافتہ یہ صفت ہے اور لڑکیاں یہ موصوف ہے، تو موصوف کو پہلے لائیں گے لڑکیاں، بنتن جمع بنات، البنات تعلیم یافتہ، متعلمتن معنی ہوتا ہے تعلیم یافتہ، جمع آ جائے گی المتعلمات۔ دیکھیے اس میں ہم متعلمات جمع لے کر آئیں گے، الفتاء سے جمع بنائی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ بنات یہ عاقل ہے، لڑکیوں میں عقل ہوتی ہے، اس لیے المتعلمات واحد مؤنث لانا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ جمع مؤنث۔ تیسرا جملہ ہے مومن عورتیں، تو اس میں عورتیں یہ موصوف ہے اور عورتوں کی عربی ہوتی ہے النساء، تو النساء یہ موصوف ہے مومن، تو المؤمنات دیکھیے جمع لے کر آئیں گے، واحد مؤنث لانا مناسب صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ النساء یہ عاقل ہے اور عاقل کی صفت جمع ہی آئے گی۔ اگر یہ غیر عاقل ہوتا، مدارس جیسے غیر عاقل ہے، تو ہم واحد مؤنث لے کر آئے تھے، لیکن یہاں یہ نساء عاقل ہے، عقل ہوتی ہے عورتوں میں، تو یہ النساء المؤمنات یہ موصوف صفت ہمارا ہو جائے گا۔ چوتھا جملہ ہے نیک مائیں، تو ماؤں کو ہم عربی میں کہتے ہیں الامہات، تو یہ موصوف ہے الامہات، اس کی صفت آ جائے گی نیکی الصالحات، یہ بھی جمع لے کر آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ عورتوں ہیں، مائیں ان میں عقل ہوتی ہے، الامہات الصالحات۔ پھر پانچواں جملہ ہے ایک خوبصورت آئینہ، خوبصورت کی یعنی دیکھیے ایک آ رہا ہے تو ایک نکرہ ترجمہ کرنا ہے، اور خوبصورت یہ صفت ہے، آئینہ یہ موصوف ہے، تو آئینہ کی عربی ہوتی ہے مرآتن، الف لام نہیں لائیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے نکرہ ہے، نکرہ کے لیے مرآتن تنوین سے ایک کا ترجمہ آئے گا مرآتن جمیلتن، دیکھیے مؤنث لائیں گے، کیوں؟ مرآتن یہ مؤنث ہے، تو اسی لیے اس کی صفت ہم بولتا کے ساتھ جمیلتن لے کر آئیں گے۔ چھٹا جملہ ہے گلاب کا سرخ پھول، تو گلاب کا سرخ پھول، تو سرخ پھول یہ صفت ہے سرخ ہونا، اور گلاب کا پھول یہ موصوف ہے، تو گلاب کے پھول کو عربی میں کہتے ہیں الوردۃ، الوردۃ، اور اس کی صفت آ جائے گی الحمراء، جی احمر احمر مذکر ہے اور حمراء یہ مؤنث ہے، الف ممدودہ ہے اس میں، تو الوردۃ الحمراء گلاب کا سرخ پھول۔ دو خوبصورت پارک، تو پارک کی عربی آتی ہے باغ، حدیقن بھی آتی ہے، حدیقتن، اور بستان، تو البستانانی، البستانانی، یہ زیر آئے گا کیونکہ حالت رفعی میں ہم نے پڑھا تھا تثنیہ رفع جو ہے وہ الف نون سے آتا، تو یہ البستانانی، اور خوبصورت کی الجمیلانی، تو یہ بستان مذکر ہے، اسی لیے صفت بھی اس کی مذکر لائیں گے، البستانانی الجمیلانی۔ بہتی نہریں، تو نہریں یہ موصوف ہے الانہار، الانہار یہ موصوف ہو جائے گا، اور بہتی جاری یہ الجاریت واحد مؤنث لے کر آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر عاقل ہے، نہروں میں عقل نہیں ہوتی، اس لیے واحد مؤنث کا ہو جائے الانہار الجاریت۔ پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے دو چمکدار ستارے، تو چمکدار ستارے، ستاروں کے لیے نجمن، دو کے لیے تثنیہ جائے گا الف نون سے نجمانی، نجمانی، اور چمکدار کے لیے ہم جائیں گے لامعن، لامعانی، نجمانی لامعانی، دیکھیے یہ دونوں کو حالت رفعی میں لے کر آنا ہے۔
फिर उसके बाद है चांदनी रातें। तो चांदनी रातों के लिए जो है लैलुन जमा लयाली आती है, तो अल-लयाली जमा ले आएंगे अल-लयाली, और चांदनी क्या दिया अल-मुक़मिरतु, मुक़मिरतु माने चांदनी, मुक़मी तो वाहिद मुअन्नस ले आएंगे, क्यों अल-लयाली ये रातों में अक़ल नहीं होती है इसलिए ये अल-मुक़मिरतु वाहिद मुअन्नस हो जाएगा। तो ये हमारे आज की तमरीन के आधी तमरीन ये हम हल करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जुमले हो गए। बाकी जुमले इंशाअल्लाह हम अगले कल की क्लास में हल करेंगे। इन जुमलों को अच्छी तरह समझ लें, ज़हन नशीन कर लें। मिलते हैं कल अगली क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।